بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دن ہے جمعے کا اور تاریخ ہے 5 نومبر 2021۔ بات کریں گے ابھی خالصتان کے حوالے سے اور پھر امریکہ کے حوالے سے۔ خالصتان کی جب ریفرنڈم ہوا برطانیہ میں تو مودی نے سمٹ جب ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد جو ہے برطانیہ کے وزیر اعظم سے خاص طور پہ ملاقات کی اور اس میں ایک قسم کا احتجاج کیا کہ جو آپ نے جو یہ ریفرنڈم کروایا ہے خالصتان کا، یہ آپ کو نہیں کروانا چاہیے تھا اور یہ ہمارے ملک کے خلاف جاتا ہے، یعنی کہ ہماری دوستی ہے اور اس دوستی کے ساتھ ہی پھر آپ نے یہ ریفرنڈم کروا دیا۔ یہ تو صرف وہ ہیں جو ہمارے ملک کے نے جنہوں نے کوحرام مچایا ہوا ہے، یہ تو باغی لوگ ہیں تو ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ سیاسی جو پناہ تھی وہ نہیں دینی چاہیے تھی سکھوں کو۔ اب میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نومبر کے آخر میں جو ہے وہ قومی سلامتی کے مشیر برطانیہ اور بھارت دونوں کے ملیں گے اور بات کریں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ بھارت جو ہے یہ سوال کر سکتا ہے کہ جتنے بھی سکھ ہیں آپ کے ملک میں موجود ہیں، ان کو آپ ہمارے ملک میں واپس بھیجیں، ہم ان کو سزائیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ نیٹ ورک بنایا باقاعدہ اور خالصتان کی تحریک کو تیز کیا اور ہمارا ملک توڑنے کی پوری انہوں نے سازشیں بنائی ہیں۔ ہمارے پاکستان کی اگر ہم مثال لے لیں تو الطاف حسین سیاسی وجوہات کی بنا پہ جو ہے پاکستان نے کافی اپروچ کیا، لیکن الطاف حسین کو برطانیہ نے صاف منع کر دیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے یو کے اور کس طرح سے جو ہے وہ آرام سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو جو ہے برطانیہ نے بالکل بھی نہیں نکالا، نہ ہی ان کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ سیم یہی بات جو ہے وہ اور دوسرے ممالک کی بھی ہے۔ برطانیہ کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ کہہ تو دیتا ہے کہ ہاں ہم یہ کام کر دیں گے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میٹھی سی ٹافی دے کے بھیج دے گا، ہاں میں ہاں ملا دے گا، برا نہیں بنتا، لیکن اس نے اسی طریقے سے کام لیا مودی کے ساتھ اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے۔ سکھوں کو وہ کیوں کر نکالے گا جبکہ وہ وہاں پہ بہت بڑے انویسٹرز ہیں، ان کی بہت بڑی ایک کمیونٹی وہاں موجود ہے اور وہ سکون سے رہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ برطانیہ جو ہے وہ کبھی بھی سیاسی وجوہات پر لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالتا یا دوسرے ملکوں کو ان کے حوالے نہیں کرتا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ برطانیہ کی طرف سے کوئی ایسا معاہدہ طے نہیں پائے گا جس کی جو ہے وہ تلاش میں مودی صاحب ہیں یا پھر ان کے قومی سلامتی کے مشیر صاحب جو ہے وہ ایک میٹنگ کریں گے۔ اب بات کریں گے ہم امریکہ کی۔ جس طرح سے ہندوستان میں جو ہے وہ وبال آیا ہوا ہے، ہندو کا گلا کاٹ رہا ہے، ہندو مسلمانوں کے ساتھ برا کر رہا ہے، ہندو عیسائیوں کے ساتھ برا کر رہا ہے، یعنی کہ انتہا پسندی عروج پہ جا چکے ہیں ہندوؤں کی وہاں پہ۔ بھارت کی بات کر رہی ہوں، اسی طریقے سے امریکہ بھی محفوظ نہیں رہا ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ یہ رپورٹ ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس رپورٹ۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیونکہ جو پارٹی تھی یا جو لوگ اس کے ساتھ منسلک تھے یا جن لوگوں نے بھی وائٹ ہاؤس پہ یا اس کی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا یا پھر کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا اور کافی ٹائم تک جو ہے وہ بالکل محصور کر دیا تھا وہاں پہ رہنے والوں کو، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند ہیں سفید فام لوگوں کے، یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پارٹی ہے اور اس کے جو ووٹرز ہیں وہ انتہا پسند ہیں، اسی لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی کہ جو انتہا پسند لوگ ہوں گے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا اس میں جو کچھ جھگڑے ہوئے وہ انتہا پسندوں نے کس طرح سے آ کے جھگڑے کیے اور جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ مناظر دیکھنے میں آئے تھے امریکہ کے اپنے ایک ملک کے اندر، اور کہاں کہاں احتجاج ہوا تھا اور کیا کیا کچھ ہوا تھا، وہ سب آپ ہسٹری جانتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ جو سفید فارم، سیاہ فارم کو تو وہ بولتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے سفید فارم والے، لیکن اب انہوں نے سفید فارم والوں نے اپنی ایک طرز بنا لی ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ اب صرف امریکنز ہوں اور کوئی ملک اور کوئی قوم آباد نہ ہو امریکہ میں، اور اسی وجہ سے جو ہے یعنی کہ نہ تو وہاں پہ ایشینز ہوں، نہ وہاں پہ افریکنز ہوں، کوئی اور ہو ہی نہیں، یورپینز کو بھی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں صرف اور صرف ہم یعنی کہ امریکنز اپنے ملک میں رہیں گے۔ تو اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہ اتنا زیادہ یہ بڑھ چکا ہے 18 ماہ میں، انتہا سے زیادہ، یعنی کہ خطرے کا جو لیول ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ کہا جا رہا ہے اس رپورٹ میں کہ جس طرح سے ہمیں انتہا پسند مسلمانوں سے خطرہ ہوتا تھا، اسی طریقے سے جو ہے ہمیں انتہا پسند سفید فارم سے خطرہ آ گیا ہے۔ 18 ماہ میں اتنا زیادہ یہ خطرہ بڑھ چکا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سفید فارم کی جو انتہا پسندی وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ان کو جو خطرہ مسلمانوں سے، یعنی کہ انتہا پسند بولتے ہیں نا مسلمانوں کو یہ لوگ، تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا جس طرح سے ہمیں انتہا پسند مسلمانوں سے خطرہ تھا، اسی طریقے سے ہمیں سفید فارم انتہا پسند
سے ہو چکا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت اس طرح کی ہے کہ اس نے جو ہے جو بائیڈن نے خود جا کے سوری کیا تھا اس شخص کی بیٹی سے جو سیاہ فام ایک شخص کو انہوں نے مارا تھا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جس نے مارا تھا، جس سولجر نے مارا تھا، اس کی جو ہے اس کو جب قید ہوئی اور اس کو سزا ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے جو بائیڈن نے جا کے معافی بھی مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا، اس کی بیٹی سے کہا تھا۔ اب دوسری جو خبر ہے وہ یہ کیا ہے جناب، اسرائیل اور امریکہ، یہ بہت عرصے سے بات چل رہی تھی کہ، اور یہ بات ہے بھی حقیقت، وہ بات سامنے آتی نہیں تھی لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسرائیل نے امریکہ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ امریکہ کے دنیا میں اس کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اب یہ بات منظر عام پہ آ رہی ہے، اس کی باقاعدہ رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ نے تقریباً 7 ایسی ایجنسیز کو پہ پابندی لگائی ہے اور ان کو بلاک کیا ہے، جو کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پہ، جو امریکہ کے اندرونی معاملات پہ نظر رکھتی تھی، اور باقاعدہ امریکہ کی جاسوسی کر کے اسرائیل کو بتاتی تھی، وہ کہ اسرائیل کی کمپنیز تھی۔ اس میں ایک ہواوے کا بھی نام آ رہا ہے جو کہ چین کی تھی، لیکن آپ نے کبھی اسرائیل کی کمپنی کا نام نہیں سنا ہوگا، کس طرح سے جو اسرائیل کی کمپنی سامنے آ گئی۔ امریکہ کے پہلے آتی ہوں گی سامنے، یہ سب چیزیں امریکہ کو معلوم ہے، لیکن وہ اس لیے چپ ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، اس کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ اس کے ملک میں جو ہے وہ اسرائیل کی ہوئی ہے۔ اب کیونکہ جب فلسطین کا مغربی کنارے پہ جو انہوں نے ویسٹ بینک میں تعمیر کرنا شروع کیا اور گھر تعمیر کر دیے، 3000 کے قریب 1300 گھروں کا، اور ٹینڈر انہوں نے اپروو کیا تھا، اس کی جو ہے وہ اشتہارات بھی لگا دیے تھے۔ یہ بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاسٹ اکتوبر کی بات ہے، 2021 کی بات ہے، کہ یہ جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی کہ کس طرح سے مغربی کنارے پہ جو ہے وہ تعمیرات شروع ہو چکی ہیں، اور فلسطینیوں کو جو ہے وہاں سے مار کے بھگایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ امریکہ بولا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ سیز فائر کے خلاف ہے، یہ تو امن کے خلاف ہے، یہ تو اس خطے کا امن خراب ہو رہا ہے۔ تو امریکہ کیوں بولا تھا؟ امریکہ نے پہلے کیوں نہیں فلسطین کے لیے بولا، یا امریکہ کشمیر کے لیے کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولا کیونکہ اس کا اپنا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، یعنی کہ اسرائیل سے اس کو کوئی ایشو نہیں آ رہا تھا پہلے۔ اب اسرائیل سے باقاعدہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب حد کراس، جب کوئی ایک حد کراس ہو جاتی ہے نا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تو اب جب یہ سب چیزیں اوپر جا رہی ہیں، پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، تو اب امریکہ یہ بات سامنے لے کر آ رہا ہے، یہ رپورٹ سامنے لے کر آ رہا ہے، اور اب اسی وجہ سے جو ہے امریکہ نے تقریباً 7 ایسی کمپنیز کو بین کیا ہے، پابندی لگائی ہے، ان کو بلاک کیا ہے، جو کہ باقاعدہ امریکہ کی ساری معلومات اور سب نظر رکھ کے جاسوسی کر کے اسرائیل میں پہنچاتی تھی۔ چین کی بھی ایک کمپنی ہے، چین کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ان کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے اور سامنے منظر عام پہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن اسرائیل اور امریکہ کا ہی پہلی دفعہ سنا تھا۔ اپڈیٹس آتی رہیں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔